السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم. ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یأکل الاکل. اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. ان یأکل الاکل، وہ شخص جو کھانا کھائے، کچھ لقمہ کھائے، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، کھانے پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. کھانا کھا لیا، اللہ کی تعریف بیان کی، الحمدللہ کہا. او یشرب الشربہ، یا پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، الحمدللہ کہہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دی. اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، یہ مومن کی بہت بنیادی اور اہم سوچ ہوتی ہے. ہر مومن کی کیا خواہش ہے؟ بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا خواہش، کیا چاہت ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہماری عبادت سے راضی ہو جائے. آدمی صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، زکات دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، ہر آدمی کی یہی نیت، ہر مومن یہی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. یہ اللہ کی رضا جس کو مل جائے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اللہ راضی ہو جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ ہم سے خوش ہو جائے، یہی سب سے بڑی اور بنیادی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے، ایسے انسان سے راضی ہوتا ہے جو بندہ کھاتا ہے یا پیتا ہے، کھانے کے بعد الحمدللہ، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کرتا ہے. اس کی زبان سے اللہ کی تعریف، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا نکلتی، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے راضی ہو جاتا ہے. اور بندہ یہ ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے ساری تعریفیں ہیں، ساری خوبیاں ہیں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کی تعریف بیان کی جائے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اسی وجہ سے جب بندہ کھانے یا پینے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ نے ہمیں کھلایا، اللہ نے ہمیں پلایا. کتنے لوگ ایسے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دو روٹی اور دو لقمے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں اور ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، ان کو اپنا کھانا میسر نہیں ہوتا ہے. کتنے لوگ بھوکے سوتے، کتنے لوگ اپنے ملک میں یا کسی بھی جگہ پر بھوکے مرتے. اور حالات ایسے آتے ہیں، زندگی ایسی کروٹ بدلتی ہے، حالات کا رخ اس طرف بدل جاتا ہے کہ آدمی کہاں اس پوزیشن میں تھا کہ وہ مالدار تھا، وہ لوگوں کو کھلاتا تھا، لیکن کیا دنیا میں ایک جھٹکا آیا، کیا ایک سیلاب آیا، کیا ایک طوفان آیا جس کے نتیجے میں آدمی ریلیف کی روٹی کھا رہا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کھانا اور پینا،
یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے استعمال کے بعد کھانے اور پینے کے بعد اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرنا ہم پر فرض ہے. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنا الحمدللہ کہنا یہ ہم پر فرض ہے. اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا. کھانے کی کتنی قسمیں ہیں، پینے کی کتنی قسمیں ہیں. اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ نعمت میسر کی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. توحید سمجھنا ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت جاننا ہے، اللہ کی عظمت جاننا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھنا ہے. کھانے کو دے ہم سبزی مارکیٹ میں چلے جائیں، ہر سبزی کا الگ رنگ، اس کا الگ ذائقہ، اس کی ایک الگ تاثیر، اس کی ایک الگ قوت. فروٹس کی طرف جائیں، پھل کی طرف جائیں، ہر پھل کا الگ رنگ، اس کا الگ ذائقہ، اس کی ایک الگ تاثیر، اس کے کھانے کا الگ مزہ. کھانے کی طرف ہم دیکھیں اللہ رب العالمین کی قدرت وہاں بھی نظر آئے. اللہ رب العالمین یہ قرآن میں کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، اپنی خوراک کی طرف دیکھے. یہ کیسے پیدا ہوا ہے، کون پیدا کیا ہے، کہاں سے آیا، کس نے بنایا ہے. کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا یہ بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے ایسے انسان. اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، من اکل طعام الفقار. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو کھانا کھایا اور کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. جو شخص اس دعا کی پابندی کرے، اس دعا کو کھانے کے بعد پڑھے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھ لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. واہ، صحیح ہے بات. علامہ البانی رحمہ اللہ اس دعا کو حسن قرار دیا، حسن قرار دیا. جو شخص اس دعا کو کھانے کے بعد پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. بڑی بدنصیبی ہوگی اگر ہمیں یہ دعا یاد نہ ہو. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں، اپنے بال بچوں کو، گھر والوں کو، اپنی اولاد کو ان دعاؤں کی پابندی کرنے کی تعلیم دیں. خود اس دعا کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی کھانے کے بعد اس دعا کے پڑھنے کی پابندی کے ساتھ ان کو سکھاتے رہیں. بہت بڑی فضیلت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جو اس دعا کو پڑھ لے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. اس دعا کو پڑھ لے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور ہم سب کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کی اور شکر گزاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وصلی اللہ وسلم تسلیما.